بالفجر یکے بعد دیگرے دو ابواب ہیں اور ان میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز غلس میں پڑھنا افضل ہے یا اسفار میں پڑھنا افضل ہے؟ اوپر باب میں اوقات نماز کا اجمالی بیان آ چکا. اب یہاں سے امام ترمذی رحمہ اللہ اوقات نماز کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں. تفصیلی
حضور بھی آدھی رات سے جاگ رہے ہیں، مصلی بھی سب آدھی رات سے جاگ رہے ہیں، اور مزید آنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہاں مسجد نبوی میں اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں اول وقت کو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غلس میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس مسجد کا حال یہی تھا، وہاں اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی غلس کو چاہتا تھا، اور یہی صورت خلفائے اربعہ کے زمانے میں رہی، بلکہ آج تک یہی صورت ہے۔ جاؤ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں، آدھی رات سے مسجد پیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور صبح صادق ہوتے ہوتے تو پوری مسجد بھر چکی ہوتی ہے، جتنوں کو آنا ہے سب آ چکے ہیں، مزید آنے والے آج بھی نہیں ہوتے، آدھی رات سے ہی مسجد بھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب لوگ آدھی رات سے جاگے ہوئے ہیں اور سب تیار ہو کر مسجد میں آ گئے ہیں، اب صبح صادق کے بعد ان کو 1 گھنٹہ پون گھنٹہ انتظار کروانا سمجھداری کی بات ہے، یا فوراً نماز پڑھ کر آزاد کر دینا تاکہ لوگ آرام کریں، یہ سمجھداری کی بات ہے؟ چنانچہ حضور کے زمانے سے خلفائے اربعہ کے زمانے میں بھی، بلکہ آج تک مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی غلس میں نماز ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی اول وقت میں نماز پڑھنے کو چاہتا ہے۔ مگر میں کل بتلا رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور ہیں، ان مسجدوں کے لیے حضور نے حکم کیا تھا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، خوب روشنی کر کے نماز پڑھو، تمہیں زیادہ ثواب اس صورت میں ملے گا۔ مسجد نبوی میں بے شک غلس میں نماز ہوتی تھی، مگر باقی جو مساجد تھی اس میں اسفار میں نماز ہوتی تھی، اور حضور نے ان کو یہ حکم دیا تھا۔ بخاری شریف میں روایت پڑھو گے، جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا، اور نماز سے فارغ ہو کر وہ قباء گیا۔ مسجد نبوی سے قباء کی جو مسجد ہے، مسجد قباء تقریباً 5.5 کلومیٹر ہے، 5.5 کلومیٹر۔ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر قباء میں گیا تو وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بندے نے کہا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، اور رات میں وحی نازل ہو گئی ہے اور حضور نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے، چنانچہ سب لوگ نماز کے اندر ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ یہ بخاری شریف میں روایت پڑھی۔ آپ بتلائیے یہ قباء کی مسجد میں جو نماز ہو رہی ہے یہ غلس میں ہو رہی ہے یا اسفار میں ہو رہی ہے؟ غلس میں تو حضور نے نماز پڑھائی ہے، اور یہ بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر تقریباً 5.5 کلومیٹر دور جاتا ہے، اور وہاں نماز میں لوگ پہلی رکعت میں تھے۔ پتہ یہ چلا حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں بے شک غلس میں نماز ہوتی تھی، مگر مسجد نبوی کے علاوہ جو 9 مساجد تھی ان میں اسفار میں نماز ہوا کرتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت سے صاف معلوم۔ میں نے اسی کو اس طرح بیان کیا کہ جہاں حق مصلیان ہوگا وہاں پر اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی اگر
بندوں کا حق دیری کو چاہتا ہے، تاخیر کو چاہتا ہے، تو تاخیر سے نماز پڑھنا افضل ہوگا، اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوگی۔ اور اگر اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی اول وقت میں نماز پڑھنے کو چاہتا ہو تو اس صورت میں اول وقت میں یعنی غلط میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ میں نے ابھی مثال دی رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک میں تمام مسلمان صبح فجر سے پہلے جاگ رہے ہوں گے۔ اب اگر تم اسفار میں نماز پڑھو گے تو بہت سارے مسلمان تو نماز پڑھے بغیر سو جائیں گے، اور بہت سے مسلمان تنہا تنہا نماز پڑھ کر سو جائیں گے، مسجد میں آنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ مبارک میں بندوں کا حق بس 11 مہینوں میں اس بار میں فجر کی نماز پڑھنا ضروری۔ یہ میں نے دونوں بابوں کا خلاصہ کیا۔ بیچ میں جو بات تھی وہ اس کو پوری کر دوں۔ میں بتلا رہا تھا کہ اول وقت کی فضیلت مسلم ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ مانتے ہیں اس بات کو کہ بعض صورتوں میں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوتی ہے، مگر ائمہ ثلاثہ کے مقلدین نہیں مانتے، وہ اول وقت ہی کی فضیلت کے قائل ہیں، چنانچہ وہ ہر جگہ میں اور ہر زمانے میں اول وقت میں نماز پڑھنے ہی کو ضروری سمجھتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں۔ اور احناف نے کہا کہ 3 حقوق ہیں، ان میں سے کوئی حق متعارض ہوگا تو اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ وہ کیا 3 حق ہیں؟ نمبر 1 ہے حق مصلیات، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ نمبر 2 ہے حق صلاۃ، نماز کا حق، اس کی مثال ہے عصر کی نماز، تنہا ایک ہی مثال ہے عصر کی نماز۔ دیکھو اگر عصر کا وقت داخل ہوتے ہی فوراً عصر پڑھ لو تو عصر کے بعد تو نفلیں ممنوع ہو گئی، نفلیں نہیں پڑھ سکتے، بس نفلوں کا ٹائم نہیں ملا۔ یہ جو حق صلاۃ یعنی نفلوں کا حق، یہ متقاضی ہے کہ عصر کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے تاکہ جو لوگ نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ عصر کی نماز سے پہلے نفلیں پڑھ لیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عصر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کیا کرتے تھے، تاخیر سے پڑھتے تھے۔ ابھی 1-2 صفحے کے اندر آپ کو روایت پڑھو گے۔ اگر آپ عصر کا وقت داخل ہوتے ہی فوراً عصر پڑھ لیں گے تو نفل نماز کا حق مارا جائے گا کہ نفل نماز کا جو حق ہے وہ متقاضی ہے اس بات کا کہ عصر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کی جائے، کیونکہ عصر کے بعد ہم نفلیں نہیں پڑھ سکتے، پر جو لوگ نفل پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ عصر سے پہلے نفلیں پڑھ لیں، ان کو نفلیں سنتیں پڑھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس موقع کی وجہ سے عصر کی نماز میں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوگی، یعنی تاخیر سے عصر پڑھنا افضل ہوگا۔ تاخیر سے مراد بہت زیادہ تاخیر نہیں کہ سورج پیلا پڑنے لگے، اتنی تاخیر تو نہیں ہوگی، لیکن پھر جملہ یعنی کچھ نہ کچھ تاخیر ضرور عصر میں کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ نفلیں پڑھنا چاہتے ہوں وہ نفلیں پڑھ سکیں۔ یہ ہے حق صلاۃ۔ اس حق صلاۃ کی وجہ سے اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔
اور تیسرا حق ہے حق وقت. وقت میں خرابی ہے. وقت میں خرابی ہونے کی وجہ سے بھی اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اس کی مثال ہے گرمیوں کی ظہر. حضور نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم. ابھی یہ روایت آئے کہ ایک آدھ سفے کے اندر کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے پھیلاؤ کے اثر سے ہوتی ہے. یعنی گرمیوں میں ظہر کا جو اول وقت ہے اس وقت میں خرابی ہے. کیا خرابی ہے؟ جہنم کا اثر پھیلتا ہے اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے. یعنی اس وقت میں اللہ کا غضب اور غصہ پھیلتا ہے. لہذا وقت میں خرابی ہے. لہذا ابردوا بالصلاۃ، ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو، یعنی تاخیر سے ظہر کی نماز پڑھو. تو یہ اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو گئی ہے. تاخیر سے نماز پڑھو گے تو اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوئی. اور یہ کیوں منتقل ہوئی؟ اس لیے کہ اول وقت میں خرابی ہے، اللہ کا غصہ پھیل رہا. یہ ہے حق وقت. یہ تین حقوق احناف کہتے ہیں حق مصلیان ہو، حق صلاۃ ہو یا حق عصر ہو. اگر ان تین حقوق میں سے کوئی حق متعارض ہے تو اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہوگی، اور ان میں سے کوئی حق متعارض نہیں ہے تو پھر اول وقت کی فضیلت اول وقت ہی میں ہوگی. اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہوگا، ثانی وقت میں نماز پڑھنا افضل نہیں ہوگا. بہرحال فجر کی نماز اللہ کا حق چاہتا ہے کہ غلس میں پڑھی جائے، اور بندوں کا حق چاہتا ہے کہ تاخیر سے اسفار میں پڑھی جائے. اور میں نے بتلایا جہاں بھی اللہ کا حق اور بندوں کا حق باہم متعارض ہوگا ترجیح کس کو دی جائے؟ بندوں کے حق کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہستی ہیں اور بندے محتاج ہیں. پر جو محتاج ہیں ان کی رعایت کی جائے گی. اور فجر کی نماز تاخیر سے یعنی ثانی وقت میں یعنی اسفار میں پڑھنا افضل ہوگا. اور یہ جو اسفار میں پڑھنا افضل ہوا یہ حق مصلیان کی وجہ سے افضل ہوا. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري جو تو بیوقوف انسان ہے. کون ہے یہ زید مظفر نگر؟ حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن يحيى بن سعيد عن امرأة عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت. اب ہم عبارت خود پڑھتے ہیں. مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن يحيى بن سعيد عن امرأة. اب یہ بھی کہے گا جا کر قوم میں بھی عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن يحيى بن سعيد عن امرأة عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر عورتیں لوٹتی تھیں. امام ترمذی کے دوسرے استاد انصاری کی عبارت، انصاری کی حدیث میں فینصرف النساء کے بجائے کیا لفظ ہے؟ فتمر النساء.
مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، نماز پڑھ کر عورتیں گزرتی تھی یعنی گھروں کو لوٹتی تھی۔ قال الانصاری فتمر النساء متلففات بنروتهن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہونے کی حالت، ما یعرفن من الغلس، وہ غلس کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ذات کے اعتبار سے زینب جا رہی ہے، رقیہ جا رہی ہے، فاطمہ جا رہی ہے، خالدہ جا رہی ہے، پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب نماز پڑھ کر عورتیں واپس لوٹتی تھی تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا، پتہ کیا چلا؟ حضور غلس میں نماز شروع کرتے تھے، غلسی میں ختم نہیں کر دیا کرتے۔ بعض لوگوں نے بڑی تعمیریں کرنے کی کوشش کی اس حدیث کی، میں نے اس کا پہلے ہی جواب دے دیا، کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ سچی بات یہ ہے حضور غلس میں نماز پڑھتے تھے، خلفائے اربعہ بھی غلس میں نماز پڑھتے تھے، بلکہ آج بھی غلس میں نماز ہوتی ہے، اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ حالات اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی، دونوں کا حق متقاضی ہے کہ غلس میں نماز ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی مثال دی، ہمارے یہاں رمضان المبارک میں اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی، دونوں حقوق متقاضی ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز غلس میں ہو۔ چنانچہ دانیوں کے عمر میں بھی اور پورے دیوبند میں بھی ہمیشہ پورے رمضان المبارک غلس ہی میں فجر کی نماز ہوتی ہے، کیوں؟ دونوں کا حق غلس کو چاہتا ہے۔ بس کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، مان لینی چاہیے کہ حضور غلس میں پڑھتے تھے، یقیناً پڑھتے تھے، حالات ایسے تھے۔ مگر مسجد نبوی کے علاوہ جو نو مسجدیں تھیں وہاں پر اسفار میں نماز ہوتی تھی، اور ان کو حضور نے حکم دے رکھا تھا، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، اسفار میں نماز پڑھو، زیادہ ثواب اس صورت میں ہے۔ اور دوسری دلیل میں نے بخاری کی روایت سنائی ہے، بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر 5 کلومیٹر 5.5 کلومیٹر سفر کر کے جاتا ہے، قبا میں لوگ پہلی رکعت میں تھے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ دوسری مسجدوں میں اسفار میں نماز ہوتی تھی، پر جہاں پر اللہ کا حق اور بندوں کا حق اول وقت کو چاہے گا وہاں اول وقت میں یعنی غلس میں فجر کی نماز ہوگی، اور جہاں بندوں کا حق ثانی وقت کو چاہے گا وہاں اول وقت کی فضیلت ثانی وقت کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور اسفار میں فجر کی نماز پڑھنا افضل ہوگا۔ متلففات بنروتهن، چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، ما یعرفن من الغلس، وہ غلس کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی۔ وقال قتیبہ، اور قتیبہ کے الفاظ ہیں متلفعات، انصاری کے الفاظ ہیں متلففات، اور قتیبہ کے الفاظ ہیں متلفعات، اور دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ وفي الباب عن ابن عمر وعنس وقيل ابنة مخرمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر، یہ سب حضرات فجر کی نماز غلس میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، فجر کی نماز اسفار میں پڑھنا۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کی نماز اسفار میں پڑھو، اس لیے کہ زیادہ ثواب اسی صورت میں ملے گا۔ کیوں؟ اسفار میں نماز پڑھو گے تو جماعت بڑی ہوگی،
اور جماعت جتنی بڑی ہوگی ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. غلط میں نماز پڑھو گے تو جماعت چھوٹی ہوگی. میں تو عرب میں بہت رہا ہوں. میں نے عربوں میں دیکھا ہے مسجد حرام مسجد نبوی کو چھوڑو دیگر مسجدوں میں نے دیکھا ہے عشاء کی نماز میں جتنے لوگ ہوا کرتے ہیں جب وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 1/3 بھی نہیں. میں نے تو خوب دیکھا یہ منظر 1/3 بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ ہر مسجد میں غلط میں پڑھتے ہیں. اب جب ہر مسجد میں غلط میں پڑھو گے تو 1/3 بھی پہلی جماعت میں نہیں ہوتے. اور پورے وقت میں نماز کے پورے وقت میں جماعتیں ہوتی ہیں. یہ نماز پڑھ کے چلے گئے 2-4 آئے وہ کھڑے ہو گئے پھر وہ چلے گئے 2-4 آئے پھر وہ کھڑے ہو گئے. ایک ہی مسجد میں سینکڑوں نمازیں ہوتی ہیں. تو غلط میں پڑھو گے لوگ کم ہوں گے, اسفار میں پڑھو گے لوگ زیادہ ہوں گے, اور جماعت بڑی ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. وفي الباب عن ابي برزة وجابر وبلال وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين عن إسمار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري. احناف اسی کا قائل ہے. اچھا فطرت ہے آدمی اپنی بات کو اور اپنے ایمان کے قول کو اوپر کرنا چاہتا ہے. اب یہ روایت تو ہماری ہے. اب ان حضرات کو جو غلط میں ہر زمانے میں فجر کی نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں وہ اس کی کچھ تو تعمیل کریں گے. تو دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ بھی بعض مرتبہ کتنی چھوٹی بات کر جاتے ہیں. وقال الشافعی و احمد و اسحاق, یہ تینوں حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ معنی اسفار ان یزاح الفجر فلا یشک فیہ. یہ جو حضور نے کہا اسفروا بالفجر, اس کا مطلب ہے جب یقینی طور پر صبح صادق ہو جائے کوئی شک باقی نہ رہے تب فجر پڑھو. ان تینوں حضرات نے اسفروا بالفجر کا کیا ترجمہ کیا؟ جب یقینی طور پر صبح صادق ہو جائے کوئی شک باقی نہ رہے تب فجر پڑھو. ٹھیک ہے یہ مطلب ہے. فإنه أعظم الأجر کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا کرو گے اس کا؟ اگر یہ مطلب لو جو امام شافعی وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا اگر یقینی طور پر صبح صادق ہو گئی شک باقی نہیں رہا اور تم نے فجر کی نماز پڑھی تو زیادہ ثواب ملے گا. اور اگر صبح صادق ہونے کا گمان ہے یقین نہیں ہے اور تم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا کم ثواب ملے گا. یہی مطلب ہوگا کہ نہیں؟ حالانکہ اگر یقین نہیں ہے فجر پڑھ لو گے تو سرے سے فجر ہی نہیں ہوگی, سرے سے فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کیسا جو مطلب لیا ہے کس قدر کمزور بات ہے. مگر بہرحال یہ انسان کی فطرت ہے. جب وہ ایک بات ایک نظریہ بٹھا لیتا ہے تو پھر جو مخالف باتیں ہوتی ہیں اس کی تعویلیں کرتا ہے اور بعض مرتبہ تعویلیں بہت زیادہ رقیق ہو جاتی ہیں. میں یہاں پڑھانے بیٹھا ہوں, حنفی ہوں. جب حنفی ہوں تو کوئی بھی روایت آئے گی اسے گھما پھرا کر امام کو نہیں کھانے کا مذہب کے مطابق کروں گا. کیوں؟ یہ فطرت میں داخل ہے. سیدھی سی بات ہے. تو چونکہ امام شافعی وغیرہ کے مذہب کے خلاف روایت ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ اسفروا بالفجر کا مطلب ہے جب یقینی صبح صادق ہو جائے اور شک باقی نہ رہے تب فجر کرو. ٹھیک ہے یہ مطلب ہے. فإنه أعظم الأجر کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر یہی مطلب جو آپ فرما رہے ہیں تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہوگا یقینی صبح صادق ہو گئی اور فجر پڑھی تو ثواب زیادہ ملے گا, اور صبح صادق ہونے کا یقین نہیں ہوا اور آپ نے فجر پڑھی تو ثواب کم ملے گا.
حالانکہ یہ مطلب تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، اس صورت میں تو سرے سے فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة